بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو لوگ رزق کی تنگی اور غربت کا رونا روتے ہیں وہ آج یہ بات پوری توجہ سے سن لے کہ ان کے گھروں کی دیواروں کے پیچھے کون سی منحوس طاقتیں ڈیرا جمائے بیٹھی ہے۔ آپ کی یہ معاشی بدحالی محض ایک اتفاق ہے یا خاکم بدہن؟ آپ نادانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں جو مغرب کے فوراً بعد آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد کی وہ چند منٹ کی غفلت آپ کی تجوریوں کو خالی اور آپ کے نصیب کو بنجر کر رہی ہو؟ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو ادھوری چھوڑی تو یہ آپ کی مالی زندگی کی وہ بھیانک ترین غلطی ہو سکتی ہے جس کا پچھتاوا شاید تب ہو جب ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ کیونکہ آج میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو اس غیبی خزانے کا پتہ بتائے گا جو نسلوں کی غریبی مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا سوال ایک پریشان حال بھائی نے پوچھا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں، خون پسینہ ایک کرتا ہوں، لیکن مہینے کے آخر میں جیب خالی ہوتی ہے۔ کیا میرے گھر پر کسی نے رزق کی بندش کر دی ہے؟ دوسرا سوال ایک بہن کا ہے کہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہی، جیسے ہی پیسے آتے ہیں بیماریوں اور فضول کاموں میں نکل جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو گھر کی تقدیر بدل دے؟ تیسرا سوال ایک بزرگ نے پوچھا ہے کہ بیٹا، ہم نے پوری زندگی تنگی میں گزاری، کیا اب ہمارے بچوں کا مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ وہ سسکیاں ہیں جو آج ہر دوسرے گھر سے سنائی دے رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن احادیث اور اللہ والوں کے سینے کے وہ راز جانیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پتھر پر بھی پڑھے جائیں تو وہ بھی سونا بن جائے۔ کیا آپ دانستہ طور پر کوئی ایسی کوتاہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے برکت کے فرشتے آپ کے گھر کا راستہ بھول گئے ہیں؟ اب ہم آتے ہیں اپنے سفر کے سب سے اہم مرحلے کی طرف، جس کے بارے میں جاننا آپ کی زندگی کے سکون اور مالی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مغرب کے بعد کا وقت رزق کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیے دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ آپ کو مغرب کے بعد فضول کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دن بھر تھک گئے ہو، اب ذرا آرام کرو، موبائل دیکھو یا گپ شپ کرو، اور یہی وہ گھڑی ہے جہاں رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور 90% لوگ غفلت کی نیند یا باتوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، توجہ سے سن لیں، اللہ پاک نے دن اور رات کے بدلنے میں بڑے راز رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ مغرب کا وقت وہ وقت ہے جب دن کی روشنی رخصت ہوتی ہے اور رات کا پہرا شروع ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کی وہ گھڑی ہے جب فرشتے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر گونجے گا تو آپ کے گھر کا نصیب بھی سورج کی طرح چمکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو
گھروں میں روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، جس گھر میں مغرب کے بعد ذکر کی خوشبو نہیں ہوتی وہاں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، اور جہاں شیاطین ہو وہاں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ فتویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مغرب کے بعد کا ذکر رزق کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو۔ اسے محض ایک رسم سمجھنا شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی باریک اور اہم مور آتا ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محنت اور وظیفے میں وہ کیا تعلق ہے جو لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ پاؤں مارنے سے رزق ملتا ہے۔ یہیں سے نادانی شروع ہوتی ہے۔ رزق کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ کوشش تو صرف ایک وسیلہ ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کے بعد کی تسبیح وہ چابی ہے جو ان دروازوں کو کھولتی ہے جو انسانی عقل کے لیے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا پاورفل کنیکشن ہے جو آپ کے گھر کی معیشت کو براہ راست عرش الہی سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو گویا آپ نے وہ رسی کاٹ دی جو آپ کو غریبی کے دلدل سے نکال سکتی تھی۔ اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیا واقعی ایک تسبیح انسان کو ارب پتی بنا سکتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ذرا سوچئے، پرندے کوئی نوکری نہیں کرتے، پرندے کوئی نوکری نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں۔ رہی بات مال و دولت کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے کچھ کلمات ایسے بنائے ہیں جن کا وزن زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ ہے۔ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا گھر کتنا چھوٹا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے اٹھنے والی آواز میں طرب کتنی ہے۔ اگر مغرب کے بعد وہ خاص تسبیح آپ کے گھر کا بچہ بچہ پڑھنے لگے تو گھر کی فضا میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جو تنگی اور نحوست کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے گنہگار بندوں کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے ذکر کے دروازے کھولے رکھے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ مفلسی میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مغرب کے بعد جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو وہ عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے مقدر لکھنا بند کر دو، اور اب اس کے لیے غیبی خزانوں کے دہانے کھول دو۔ اب میں آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، اس کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ ایک وقت کی روٹی ملتی تو دوسرے وقت کا پتہ نہ ہوتا۔
وہ ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگی کا ذکر کیا۔ اس بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ کیا تم مغرب کے بعد اپنے گھر کے چراغ روشن کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بزرگ نے فرمایا کہ چراغ کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور زبان کو بھی روشن کرو، اور اسے یہ خاص عمل بتایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک ہفتہ وہ تسبیح پڑھی اور میرے گھر میں ایسے حالات بدلے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ جس زمین کا کوئی خریدار نہ تھا وہ کروڑوں میں بک گئی۔ کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ آج میرے بچے ہی نہیں بلکہ میری نسلیں بھی عیش کر رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طاقت۔ لیکن میرے بھائیو، اب میں آپ کو شیطان کی اس خفیہ چال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا بندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، شیطان آپ کے ذہن میں بوجھ ڈال دیتا ہے۔ وہ آپ کو بازاروں، ڈراموں اور فضول گفتگو میں مصروف کر دیتا ہے تاکہ آپ اس قیمتی وقت کی برکت نہ لوٹ سکیں۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب ایک غریب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی غربت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا ہاتھ کسی قیمتی ہیرے پر پڑ جائے تو کیا آپ اسے کچرے میں پھینک دیں گے؟ نہیں نا۔ تو مغرب کے بعد کا یہ وقت اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب ایک اور اہم بات جو آپ کو اس ویڈیو سے جڑے رکھے گی وہ ہے اس تسبیح کی خفیہ برکت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب گھر کا ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، مغرب کے بعد اس ذکر کو اپنا لیتا ہے تو اس کے گھر سے نحوست کے سائے ایسے بھاگتے ہیں جیسے سورج کے آنے سے اندھیرا۔ یہ وہ برکت ہے جو آپ کو بینک بیلنس میں ہی نہیں بلکہ سکون قلب میں بھی محسوس ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد استقامت سے یہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے اس مرحلے پر ہیں جہاں میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جس نے لاکھوں کی زندگی بدل دی۔ وہ تسبیح جو آپ کے گھر کے ہر فرد نے مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک بار یعنی ایک تسبیح یعنی 100 دانے پڑھنی ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کی کثرت۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ لیکن اصل راز جو میں نے آخر کے لیے رکھا تھا وہ یہ ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے 3 بار درود خضری یعنی صلی اللہ علی محمد پڑھنا ہے، اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں کی طرف دم کرنے کا تصور کرنا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کے گھر میں رزق ایسے امٹ کر آتا ہے جیسے پہاڑوں سے پانی گرتا ہے۔ آپ کا بچہ جب یہ پڑھے گا تو ہر ایک کے نصیب کا رزق الگ الگ راستوں سے آئے گا اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو جائیں گے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میرے پیارے اسلامی بہنوں، اب وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اپنی انا کو چھوڑیے، اپنی سستی کو ترک کریے،
اور آج ہی سے مغرب کے بعد اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے تنگی اور پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے گھر سے بھی غریبی ختم ہو جائے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے گھر کا چولہا جل اٹھے اور وہ آپ کو دعائیں دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں اور ذکر الہی سے اپنی زندگیوں کو مہکاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔